السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم دوبارہ سے پردے کے ٹاپک پر انشاءاللہ بات کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بہنوں نے پچھلی ویڈیو سن کر پردہ سٹارٹ کر دیا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ جن بہنوں نے نہیں کیا ہے وہ اس ویڈیو کو سن کر انشاءاللہ سٹارٹ کر دیں گے، اور اللہ پاک آپ سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کریں۔ جن کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اللہ پاک ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کریں، جنہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے اللہ پاک ان کو استقامت عطا کرے، اور اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیا کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جو عورت کہتی ہے کہ عورت کا اپنے گھر میں رہنا ظلم اور قید خانہ ہے، تو میں کہتی ہوں کہ وہ اللہ پاک کے اس فرمان وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، پر اعتراض کرتی ہے۔ ہم کیسے اللہ کے حکم کو قید خانے سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ یہ ان عورتوں کے لیے ضرور قید خانہ ہیں جو بے حیائی اور مردوں سے اختلاط کی خواہش رکھتی ہیں، ورنہ گھر میں رہنے کی خوشی ہی اصل خوشی ہے، اور اسی میں حیا اور عفت اور پاک دامنی اور فتنے سے نجات ہے۔ تو پیاری بہنوں، خیال کیا کریں اپنے اور اپنے بچوں کے لباس کا۔ اس طرح کے فتنوں سے خود کو بچائیں، جہنم کا سامان ہے۔ بے پردگی عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے۔ کیا آپ برداشت کر پائیں گی جہنم کی آنکھ کو، اپنے ٹخنوں پر آنکھ کی چنگاریوں کو؟ تو خدا را روک لیں خود کو، احتیاط کیا کریں۔ مزید یہ کہ باہر آتے جاتے بھی خیال رکھا کریں اپنے ستر کا کہ مکمل کور ہے یا نہیں۔ خاص طور بائک پر سفر کرنے والی خواتین اس بات کا خیال رکھا کریں کہ بیٹھتے وقت ان کے ٹخنے کور ہیں یا نہیں، بلکہ بہتر ہے جرابیں استعمال کر لیں۔ اسی طرح یہ بھی خیال رکھا کریں کہ آپ کا لباس بیٹھتے وقت کھنچنے کی وجہ سے آپ کے ستر کو نمایاں تو نہیں کر رہا۔ پلیز خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی۔ اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری نسلوں میں خیر رکھ دے، آمین۔ آپ سب بہنوں سے میں گزارش کرتی ہوں کہ بار بار کہنا پڑتا ہے، لیکن شاید آپ سمجھنا نہیں چاہتی یا ہم سمجھا نہیں پاتے ہیں۔ خدا را اپنی تصاویر وغیرہ اسٹیٹس پر شیئر مت کیا کریں، حد ہوتی ہے بھائی۔ کسی پہ یقین کر کے لگا رہی ہیں اسٹیٹس، ہر شخص ایک سا تھوڑی ہوتا ہے۔ جب آپ کی تصاویر وغیرہ آگے شیئر ہو جاتی ہیں پھر آپ کہتی ہیں ہم نے تو کسی کو سینڈ نہیں کی تھی۔ آپ کو کیا پتہ دیکھنے والا اسکرین شاٹ لے رہا ہے یا نہیں؟ چلیں اسکرین شاٹ کی بھی بات چھوڑ دیں، سارا سال پردہ کر کے کسی خاص دن کے آتے ہی پردہ اتر کیوں جاتا ہے؟ کیا کہیں پہ یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی خاص دن آئے پردہ اتار اور اپنی تصاویر پر سانگز لگا کر آگے شیئر کر دیں؟ ایک تو خود گناہ کما رہے ہیں، ساتھ دوسروں کو بھی گواہ بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیے صدقہ جاریہ اور گنہ جاریہ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بے حد افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں، خود ہی اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ خدا را باز آ جائیں، چھوڑ دیں یہ سب، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مجھے بہت ساری اسٹوڈنٹ کے اسٹیٹس شو ہوتے ہیں، جو میں نے کافی بار آپ لوگوں کو بتایا کہ اسٹیٹس اپنی تصاویر نہیں شیئر کیا کریں، سانگس نہیں لگایا کریں۔ اور ایک اور بات، ابھی جو نیو ٹیکنالوجی آئی ہے اے آئی کی، اگر آپ کی تصویر پہنچ جاتی ہے ان کے ہاتھ میں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس تصویر سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں، اس تصویر سے آپ کی عزت کو تباہ کر سکتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں بچ جائیں اس چیز سے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ چھوڑ دیں اسٹیٹس پر لگانا، ڈی پیز پر لگانا کہ کسی کے پاس پہنچ جائے آپ کی تصویر، جو آپ کو معلوم بھی نہ ہو کہ کس نے کس طریقے سے یوز کر لی ہے اس کو۔ چھوڑ دیں سب، اللہ کی طرف رجوع کر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ سب سے زیادہ دکھ تو اس بات کا ہوا ہے بہنیں خود بھی اسلامک گروپس ہینڈل کر رہی ہیں، دوسروں کو دین کی دعوت دے رہی ہیں، لیکن سانگز اور تصاویر اسٹیٹس پہ بنا دوپٹے کے شیئر کر دینا عقل مندی تو نہیں۔ میرے پیغام ہر ایک بہن کے لیے ہے، بھئی آپ قیمتی ہیں، اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں، آپ اتنی سستی تو نہیں ہیں جو ہر کوئی آپ کو آنکھ بھر کے دیکھے۔ پردہ ہمارا محافظ ہے، پردے کو تا حیات ہمیں رکھنا ہمارا فرض ہے۔ بہترین علم تو وہی ہے جس پر عمل کیا جائے، وہ علم ہی کیا جو عمل کے بغیر ہو۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پردہ صرف جسم کو ڈھانپنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری روحانیت، اخلاق اور عزت کا محافظ ہے۔ اللہ نے ہمیں پردے کا حکم دے کر ہماری عزت اور حیا کی حفاظت کی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے ہمیں اپنے دل سے سمجھنا ہوگا۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، حیا اور عزت اور پردے کی اہمیت سے شروع کریں گے، اور پھر اس بات پر گفتگو کریں گے کہ سوسائٹی، والدین اور دوستوں کے دباؤ کو کیسا مقابلہ کیا جائے۔ میں پہلے بھی ویڈیوز میں شیئر کر چکی ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو دوبارہ موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں۔
حیا ایک ایسی خصوصیت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ حیا کا تعلق صرف جسم کو چھپانے سے نہیں بلکہ یہ ہمارے دل کی پاکیزگی اور ہماری شخصیت کا حصہ ہے۔ جب ہم حیا کو سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو دل سے قبول کرتے ہیں تو پردہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بہت ساری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کتنا کور کریں پردے میں، تو پیاری بہنوں، گلوز، ساکس یوز کرنا، اس پر بہت زیادہ اختلافات ہیں کہ کرنے چاہیے یا نہیں۔ تو پیاری بہنوں، آپ کے اندر جتنی حیا ہوگی آپ اتنا ہی اپنے آپ کو کور کرو گی، پردہ کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ۔ حدیث مبارکہ میں آیا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے، یعنی جتنا زیادہ ہم اپنی حیا کو مضبوط کرتے ہیں اتنا ہی ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ پردہ کرنا اسی حیا کا مظہر ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عزت کی حفاظت کا حکم دیا اور یہی عزت ہماری حیا اور پردے کے ذریعے محفوظ رکھتی ہے۔ تو اپنی حیا کے لیول کا جائزہ لیں، سوچیں آپ کہاں کھڑی ہیں۔ قرآن میں اللہ کا حکم ہے اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اگر آپ خود کو مومن عورت سمجھتی ہیں تو آپ کے لیے پردہ فرض ہے۔ جو چیز اللہ نے ہم پر فرض کر دی اسے کرنے کے لیے ہم کسی کی اجازت یا رضامندی کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے چوائس دی ہے، نہیں نہ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ آنکھوں میں حیا، دل میں حیا، یہ سب باتیں ہیں جسم ڈھانپتے ہی وہ ہیں جن میں حیا ہوتی ہے۔ پتہ ہے پردہ مشکل کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم کہتے رہتے ہیں ابھی تو بچی ہے، بڑی ہو کے کر لے گی۔ ایک بچی ہے، اس کی بچپن سے ہی ہم پورے بازو کپڑے پہنائیں گے، جینس پینٹ سے دور رکھیں گے، گھر سے باہر بھیجتے ہوئے دوپٹہ دیں گے۔ 15-16 میں تو یہ سب اس کی عادت بن جائے گی، مشکل لگے گا ہی نہیں۔ ڈریس کوڈ میٹر دا موسٹ۔ اگر ہم اپنی بچیوں کو لباس اور تربیت کی بات کریں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پردہ ان کی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ جب بچپن سے ہی انہیں پردے کا اصول سکھائے جاتے ہیں تو وہ بڑی ہو کر نسلوں کو بہت آسانی سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہیں۔ حیا کہیں سے بنی بنائی نہیں ملتی، اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے، گھر کے ماحول سے، اپنے دل میں، اپنی بیٹی کے دل میں۔ آج کل کی نوجوان نسل بہت زیادہ فیشن کی طرف مائل ہے۔ جب ماں ہی 5 سال کی بچی کہے گی کہ جاؤ بال کھول کر چلی جاؤ تو پھر وہ اسی بچی کو 20 سال میں کیسے کہے گی کہ اب دوپٹہ پہنو؟ بچی کو لگنے لگے گا مجھ پر پابندیاں لگانا شروع کر دی۔ اور یہ فیشن کبھی بھی ہمارے دین کے اصولوں کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے جسم کو بے پردہ دکھاتی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بچوں کو تو کچھ نہیں پتہ ہوتا کیا پہننا ہے، بچوں کو تو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا پہننا ہے، کیسی ڈریسنگ کرنی ہے۔ یہ تو ان کی مدر پر ڈیپینڈ ہے کہ کس حد تک وہ حیا پیدا کرتی ہیں۔ بچوں کے لباس کے بارے میں ہمیں شعور دینا چاہیے کہ بازو کھولے رکھنا یا غیر مناسب لباس پہننا ان کی عزت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چھوٹی عمر سے ہی اگر ہم اپنے بچوں کو پردے کے اصول سمجھائیں تو وہ زندگی بھر اس پر عمل کر سکیں گے اور اعتراض بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ان کی عادت بن چکی ہوگی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے آگے بڑھے وہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 414 ہے۔ یہ آیت عام نافرمانی کے لیے ہے اور پردے سے انکار بھی اللہ کی ایک کھلی نافرمانی ہے۔ حدیث ہے پردہ نہ کرنے والی خواتین کی سزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایک وہ عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی، ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی مانند ہوں گی، یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2128۔ یہ حدیث عورتوں کے لیے سخت وعید ہے جو باریک یا تنگ لباس پہنتی ہیں یا ایسا لباس جو جسم کے ظاہر کرے۔ کپڑے پہن کر بھی ننگی کا مطلب یہ ہے کہ لباس ہے مگر جسم چھپ نہیں رہا۔ مائل کرنے والی یعنی دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی، فیشن یا دکھاوے کے لیے زیب و زینت کرنے والی، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی اور یہ قیامت کے دن بہت بڑی محرومی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ شیطان کا ہتھیار ہے لباس کا فتنہ۔ پردہ نہ کرنے کی وجہ سے عورت شیطان کا شکار بن جاتی ہے۔ شیطان کا پہلا وار ہی لباس پر ہوتا ہے۔ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا، ان سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کو دکھائیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 7-7 ہے۔ یہی شیطان آج بھی عورت کو بہکا رہا ہے کہ وہ کم کپڑے پہنے، پردہ چھوڑ دے اور اپنی زینت کو سب کے سامنے ظاہر کرے۔ اور اس سوال کا جواب ہی میں کئی بار دے چکی ہوں، جب اپنے ہی پردے کے خلاف ہو، سوسائٹی، والدین اور دوستوں کے دباؤ کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو پیاری شہزادیوں، پردہ کرنا ایک عبادت ہے، ایک قربانی ہے اور ایک عظیم فیصلہ ہے، لیکن جب یہ فیصلہ لیا جاتا ہے تو اکثر پہلے طعنہ اپنوں ہی سے سننے کو ملتا ہے۔ ابھی عمر ہی کیا ہے پردے کی، دب کر جاؤ گی، لوگ کیا کہیں گے،
ہم نے بھی تو کبھی پردہ نہیں کیا، تو کیا ہم گنہگار ہیں؟ ایسے لمحوں میں دل کمزور ہو سکتا ہے، قدم ڈگمگا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اسے تھام لیتا ہے۔ اور جب والدین پردے کے خلاف ہوں، اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، لیکن اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی۔ قرآن کہتا ہے، اور اگر وہ دونوں والدین تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کری۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے۔ اگر والدین پردے کے خلاف ہیں تو ان کی عزت ضرور کریں، لیکن نرمی، محبت اور حکمت سے ان کو سمجھائیں بھی۔ ان کے سامنے آیات اور احادیث پڑھ کر سنائیں، پردہ کرنے والی نیک خواتین کی مثالیں دیں، انہیں یقین دلائیں کہ تم یہ کام بغاوت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہو، اور اگر وہ تب بھی نہ مانے تو یاد رکھیں اللہ کی رضا ہر رشتے سے اوپر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی مخالفت کے باوجود توحید کا راستہ چنا تو اللہ نے انہیں خلیل اللہ کا درجہ دیا۔ اکثر لڑکیوں کے میسیجز بھی آتے ہیں کہ ان کے دوست ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو چھوڑ جاتے ہیں۔ پردہ کرنے والی لڑکیوں کو بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں، اب تو بوڑھیوں جیسی لگتی ہو، زندگی کا مزہ تو لیا ہی نہیں تم نے، کون کرے گا تم سے شادی؟ ان باتوں کو سن کر دل ٹوٹتا ہے، لیکن یاد رکھیں جو دوستی تمہیں اللہ سے دور لے جائے وہ دوستی نہیں، آزمائش ہے۔ قرآن میں ہے، وہ دن یاد کرو جب ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 29 ہے۔ ایسی دوستیاں قیامت کے دن پچھتاوے میں بدل جائیں گی۔ بہتر ہے کہ نرمی سے سمجھانے کی کوشش کریں، خود پردے میں استقامت دکھائیں، شاید وہی تمہاری روشنی سے متاثر ہو جائیں۔ اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو دوری اختیار کریں، کیونکہ ایمان بچانا دوستی سے زیادہ قیمتی ہے۔ جو لڑکا آپ کے نقاب کی وجہ سے شادی نہیں کرے گا وہ کبھی آپ کی عزت کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے نہیں ملیں گے جلدی رشتے تو کوئی بات نہیں، جو آپ کو نقاب میں قبول کرے گا وہ خود بھی تو کتنا دین والا ہوگا نا، آپ کو آپ کے صبر کا بدلہ مل جائے گا بہترین صورت میں، اس لیے شادی نہیں ہوگی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو پیاری بہنوں، اللہ نے لکھی ہے تو ہو ہی جانی ہے۔ جب سوسائٹی تنگ کرے، سوسائٹی کہتی ہے یہ تو بنیاد پرستی ہے، اس گرمی میں کیسے نقاب کرو گی، لوگ کیا کہیں گے؟ یاد رکھیں سوسائٹی کبھی خوش نہیں ہوتی، وہ ننگا ہو تو اعتراض، پردہ کرے تو اعتراض، لیکن قرآن واضح کہتا ہے کیا وہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اور ایک اور بات، میں آپ لوگوں کو نیک ہم سفر کی دعائیں بھی بتا چکی ہوں کہ نیک ہم سفر کے لیے دعائیں ضرور کیا کریں، آپ چھوٹی ہیں بڑی ہیں لیکن نیک ہم سفر کے لیے دعا آپ کر سکتی ہیں۔ یہ میرے چینل پر بھی موجود ہے اور یہاں پر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلی ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب یسر لی جلیسا صالحا اللہم انی اسألک زوجا صالحا فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ یہ 4 5 6 دعائیں ہیں جو آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اور یاد کیجئے، ٹھیک ہے؟ جس دن ہم نے اپنی نظر اللہ کی رضا پر رکھ دی اس دن دنیا کی آوازیں کمزور ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے لوگوں کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کو راضی کیا، اللہ لوگوں کے دل اس کے لیے راضی کر دیتا ہے۔ بس اللہ کی رضا کے لیے قدم بڑھائیں، اللہ آپ کے لیے لوگوں کے دل بھی نرم کر دے گا۔ اپنوں کی مخالفت ایک آزمائش ہے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پردہ کرنا ایک انقلابی قدم ہے، کیونکہ یہ معاشرتی روایت کے خلاف جا کر اللہ کی بات کو ترجیح دینا ہے۔ یاد رکھیں جس دن تم نے کہا یا اللہ مجھے بس تیری رضا چاہیے، اسی دن اللہ نے کہا اے میری بندی میں تیرے لیے کافی ہوں۔ اکثر بہنیں یہ سوال کرتی ہیں پردہ کہاں سے شروع کروں، اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، کہ اب میرا پردہ قبول ہوگا؟ تو پیاری بہنوں، آج سے ابھی سے اللہ کے لیے ایک بات دل سے سن لیں، اللہ پاک ہمیں پرفیکٹ نہیں، خالص نیت والا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر نیت سچی ہے تو شروعات کا وقت بھی ابھی ہے، جو بھی ہو چکا چھوڑ دیں، جو باقی ہے اللہ کے لیے جئیں، نیت کریں بس اللہ کے لیے۔ پردہ کوئی رسم نہیں، یہ تو عبادت ہے، یہ کوئی کلچر نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا اللہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ بس نیت کریں یا اللہ میں تیری بندی ہوں، آج سے میں تیرے حکم کو اپنانا چاہتی ہوں۔ آہستہ آہستہ مستقل مزاجی سے کامل پردہ ایک دن میں نہیں آتا، بلکہ پہلا قدم سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ شروعات ایسے کریں، لباس سے، کپڑوں کو ڈھیلا باوقار اور جسم کو ڈھانپنے والا بنائیں۔ دوپٹے سے آہستہ آہستہ دوپٹے کو سینے پر لے آؤ، پھر سر پر، پھر مکمل حجاب،
اور اپنی نظروں سے نظر جھکانا پردے کا پہلا حصہ ہے۔ مجلس سے غیر محرم مردوں سے فاصلہ رکھنا شروع کریں۔ دل سے بار بار دعا کریں، یا اللہ مجھے استقامت دے۔ یاد رکھیں، آپ جتنا بھی تھوڑا قدم اٹھاؤ گی، اللہ اسے بہت بڑا نیکی کا عمل بنا دے گا انشاءاللہ۔ آج سے شروعات کرو، جیسے بھی ہو، چاہے صرف آدھا پردہ کر سکتی ہو، شروع کرو، اسٹارٹ لو۔ چاہے صرف بال چھپا سکتی ہو، کرو۔ چاہے صرف تنگ لباس چھوڑ سکتی ہو، چھوڑو۔ چاہے دوپٹہ ابھی ٹھیک سے نہیں سنبھلتا، سیکھ لو۔ بس نیت کرو، پہلا قدم رکھو، باقی راستہ اللہ آسان کرے گا۔ پردہ کرنے میں کچھ مشکلات ضرور آتی ہیں، خاص طور پر اگر آپ سوشل میڈیا اور فیشن کے دائرے میں شامل ہوں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پردہ ایک عمل نہیں بلکہ ایک عقیدہ ہے۔ جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو ہمیں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ قرآن میں اللہ پاک کا وعدہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ آپ کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ اس سورہ طلاق کی آیت نمبر 2-3 ہے۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور پردہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ آپ کے راستے میں آسانیاں پیدا کر دے گا، اور اگر آپ پورا پردہ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ چھوٹے قدموں سے شروع کریں، پہلا اپنا لباس اسلامی بنائیں، پھر آہستہ آہستہ پورے جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کریں۔ جب نیت صاف ہوگی تو اللہ ان مشکلات سے باہر نکالے گا انشاءاللہ۔ جو اللہ کے راستے میں قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کے لیے قدموں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، اپنی عزت کو بچائیے، اپنی حیا کو سنبھالیے۔ یاد رکھیے، کزنز بھائی نہیں ہوتے، وہ آپ کے لیے نامحرم ہیں، اور اکثر یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آستین کے سانپ بن جاتے ہیں۔ مسکرا کر باتیں کرنا، آرام سے بیٹھ کر گپے لگانا، ہنسی مذاق، چیٹ، تصاویر شیئر کرنا، یہ سب شیطان کا جال ہے جو عزت کو دھیرے دھیرے تباہ کرتا ہے۔ ہاتھ نہ ملائیں، نظر نہ ملائیں، دل نہ لگائیں، دور رہیں اور محفوظ رہیں۔ اللہ پاک نے ہر رشتے کی حدیں مقرر کی ہیں، جو حدیں ہم توڑتے ہیں وہی گناہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کی رضا چاہتی ہیں تو اس کی حدود میں رہیں، اللہ کی محبت چاہتی ہیں تو حیا کو اپنائیں۔ یاد رکھیں، حیا ایمان کا حصہ ہے، جس دل سے حیا چلی جائے اس دل میں پھر ایمان بھی دیر نہیں ٹھہرتا۔ تو آج کا جو ٹاپک صرف پردے کے بارے میں معلومات کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ یاد دلانے کے لیے تھا کہ پردہ صرف ایک کپڑا نہیں، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، سوسائٹی کچھ بھی سوچے، ہم نے صرف اپنے رب کی رضا دیکھنی ہے۔ آپ کی رائے میرے لیے اہم ہے، کیونکہ یہ سفر صرف میرا نہیں، ہم سب کا ہے۔ اللہ ہمیں استقامت دے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ محرم اور نامحرم رشتے اسلام میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان سے پردہ، میل جول، سفر اور نکاح کے حکم وابستہ ہوتے ہیں۔ محرم رشتے جن سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتے، یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ پردہ نہیں، اکیلے سفر کی اجازت ہے، ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ نمبر 1، نسبی محرم خونی رشتے، والد، دادا، نانا، بیٹا، پوتا، نواسا، بھائی، سگا، بھتیجا، بھانجا، چچا، ماموں۔ سیکنڈ نمبر پہ رضائی محرم دودھ کے رشتے، رضائی ماں جس عورت کا دودھ پیا ہو، رضائی باپ، رضائی بہن بھائی، رضائی بیٹا یا بیٹی۔ تھرڈ نمبر پر سسرالی محرم نکاح سے بننے والے، شوہر، شوہر کے والد، سسر، شوہر کے دادا، بیٹے کی بیوی، بہو، بیوی کی ماں، ساس۔ ان محرم رشتوں سے پردہ نہیں، ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا اور سفر جائز ہے۔ نامحرم رشتے جن سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ وہ رشتے ہیں جن سے نکاح جائز ہے، پردہ واجب ہے، خلوت میں اکیلے بیٹھنا جائز نہیں۔ نامحرم رشتے کی مثالیں کزنز، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی کے بیٹے یا بہنوئی، دیور، جیٹ، دوست، کلیگ، کلاس فیلو، پڑوسی، جاننے والے مرد۔ اور یاد رکھیں، اسلامی معاشرے میں پردے اور تعلقات کی حدود کی بنیاد یہی محرم اور نامحرم رشتے ہیں، تاکہ پاکیزہ ماحول قائم رہے اور بے حیائی سے بچا جا سکے۔ اور دوسرے سوال کا جواب جو آپ لوگ کوشچن کر رہی ہیں، ایسے حالات میں جب شرعی پردہ کرنے والی لڑکیوں کو خاندان کے بزرگوں کے رسم و رواج کی بنا پر مجبور کیا جائے کہ وہ سر پر ہاتھ رکھوائیں، تو یہ شرعی اصولوں اور معاشرتی دباؤ کے درمیان ایک کشمکش بن جاتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ حکمت، ادب اور استقامت کے ساتھ رویہ اختیار کریں، نرمی اور حکمت سے بات کریں۔ خاندان میں شرعی بات کو زور سے نہیں بلکہ پیار اور حکمت سے پیش کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کی دعاؤں کی ہمیں بہت ضرورت ہے، بس پردے کا تھوڑا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ دل کی نیت واضح رکھیں۔ جب آپ کسی بزرگ سے دلی محبت اور ادب رکھتی ہیں اور صرف شرعی اصولوں کی وجہ سے سر پر ہاتھ رکھنے سے گریز کرتی ہیں تو آپ کی نیت بھی پاک ہوتی ہے۔ دل میں ان کی عزت رکھیں اور زبان سے نرمی کا مظاہرہ کریں۔ شرعی اصول سیکھیں اور سکھائیں۔ اگر موقع ملے تو نرمی سے خاندان میں شرعی پردے اور محرم اور نامحرم کے احکام کا تذکرہ کریں۔ کچھ لوگ لا علمی میں ایسا کرتے ہیں، جب علم آتا ہے تو اصلاح ممکن ہوتی ہے۔ ماحول کو سمجھو اور پھر اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ پہلے خود عمل کریں، پھر آہستہ آہستہ دوسروں کو شعور دیں۔ اگر فوراً سب کچھ روکنے کی کوشش کی جائے تو بعض اوقات الٹا رد عمل ہوتا ہے۔
اگر بزرگ دعا دینا چاہتے ہیں تو آپ مؤدبانہ یا کچھ فاصلے سے جی دعا دے دیں کہہ سکتی ہیں، جس سے وہ برا نہ منائے اور شرعی پردہ بھی برقرار رہے۔ یاد رکھیں شرعی پردہ اختیار کرنا ایک فخر کی بات ہے، نہ کہ غرور، اور اسے ادب کے ساتھ اپنانا خاندان میں سنت کو زندہ کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ جی ہاں، لڑکیوں کے لیے ہاتھوں کا پردہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر علماء کرام کا اختلاف موجود ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں آراء کے دلائل پائے جاتے ہیں۔ قرآن میں جو سب سے پہلی دلیل ہے سورہ نور آیت نمبر 24-31، اور ایمان والی عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ بعض صحابہ مفسرین جیسے حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک ما ظہر منہا سے چہرہ اور ہاتھ مراد ہیں، جبکہ دیگر مفسرین سے صرف ظاہری لباس یا کپڑے کے اوپر کی چیزیں چاہتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33-59 میں فرماتے ہیں، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادریں جلباب اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ جلباب کا مطلب پورا بدن ڈھانپنے والا کپڑا ہے، جس میں اکثر مفسرین کے مطابق چہرہ اور ہاتھ بھی شامل ہوتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے جسم کا یہ حصہ چہرہ اور ہاتھ کی طرف اشارہ کیے کہ سوا کوئی اور حصہ ظاہر کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان صحیح بخاری میں، جب اجنبی مرد ہمارے قریب سے گزرے تو ہم چہرے پر اپنی چادر کھینچ لیا کرتی تھیں، یعنی صحابیات ہاتھ اور چہرہ چھپایا کرتی تھیں۔ علماء کرام کی رائے ہے، جمہور علماء حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، ہاتھ پردے میں داخل نہیں، لیکن فتنے کا خدشہ ہو تو ضرور چھپایا جائے۔ تو خلاصہ یہ، ہاتھوں کا پردہ فتنے کے زمانے میں لازم سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت خوبصورت ہاتھوں پر زیور، نیل پالش یا خوبصورتی کے اظہار کی چیزیں استعمال کرے تو ہاتھوں کا پردہ لازم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں شرعی پردے میں اصل مقصد فتنے سے بچاؤ اور شرم و حیا کی حفاظت ہے، اس لیے اگر ماحول فتنہ انگیز ہو تو ہاتھوں کا پردہ کرنا زیادہ افضل اور احتیاط والا عمل ہے۔ حجاب، نقاب، برقع کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو حیا کا ظاہری اظہار ہے۔ اس سے پہلے باطنی حیا آتی ہے، وقار آتا ہے، عورت کی شخصیت کی وہ مضبوطی آتی ہے کہ وہ کسی مرد کو نظر جھکانے پر مجبور کر دے۔ اس کے بعد جا کر یہ مرحلہ آتا ہے کہ اس نے پہن کیا رکھا ہے، پھر اس کو پہن لینا کوئی اعلان ہے کہ ہم حیا کے تقاضے مان رہے ہیں اور پورا کر رہے ہیں۔ یہ اعلان، یہ ذمہ داری بڑی بھاری چیز ہے، لیکن ہمارے ہاتھ میں جو چیز لگی ہے ہم نے اسے ہلکا کر دیا، اور نہیں تو کیا، یہ برقع لہرا کر، سلومو بنا کر ویڈیو بناتی ہیں، نقاب کی اور آنکھوں میں ڈھیروں کاجل لگا کر تصاویر بنا کر پوسٹ کرتی ہیں، آپ لوگ مہندی، انگوٹھیوں سے مزین ہاتھوں کی نمائش کرتی ہیں۔ باپردہ لڑکیاں اور خواتین معذرت کے ساتھ کیا واقعی اس وقار کے تقاضے کو پورا کرتی ہیں؟ ہلکا کرنا اور کسے کہتے ہیں؟ جنتی عورتوں کا معیار ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہیں، حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں۔ جنت جن کا معیار ہے وہ کیوں نہیں خود کو غیر ضروری نمائش سے بچاتی؟ عجیب بات ہے۔ ان سے کہا کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو، یعنی باہر نہیں نکلنا بغیر ضرورت کے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن نقاب اوڑھے اور شاپنگ سینٹر، تعلیمی اداروں، جاب پلیسز وغیرہ جہاں جہاں جانا پڑے وہیں سیلفیاں لے کر پبلک اکاؤنٹس پر، پروفائل پکچرز پر اپلوڈ کر دیں، اور جب نکلو تو زینت کا اظہار نہ کرو۔ انہوں نے کہا نقاب میں بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اپنی زینت کا خوب اظہار کیا۔ یہ چوڑیاں، یہ مہندی، یہ انگوٹھیاں، یہ شوخ رنگوں کے برقعے، اسکارف زینت ہی تو ہے جسے باہر نہیں دکھانا تھا، لیکن دکھا رہے ہیں، کہیں انسٹاگرام پر، کہیں فیس بک پر، کبھی اور کہیں جہاں نامحرم بھی دیکھیں۔ ایک عورت برقع پہنے بغیر اپنی زینت کی نمائش کر رہی ہے، ایک عورت برقع پہن کر بھی کر رہی ہے۔ کیا واقعی ان دونوں میں فرق ہے؟ اگر وقار، حیا، جھجک اور جھکی نظریں نکال دی جائیں تو کپڑے کے اس ٹکڑے کا واقعی کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔